السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آج ہم ابن ماجہ صحاح ستہ کی جو چھٹی کتاب شمار ہوتی ہے، پہلے درجے میں امام بخاری کی صحیح بخاری شریف اور پھر امام مسلم کی صحیح مسلم شریف شمار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ابو داؤد اور جامع ترمذی اور سنن نسائی اور پھر ابن ماجہ کی حدیث کی یہ کتاب سے ہم پڑھیں گے کتاب الاطعمہ میں باب التسمیۃ عند الطعام، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اس کی سند آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس ایک حدیث کے ذریعے آپ کا تعلق بھی رسول اللہ سے جڑ جائے۔ یہ بڑی سند دی گئی تھی، اس کی زوم کر کے چھوٹی کر کے کاپی بنا لیا گیا ہے۔ حدثنا محمد عباس علمبردار الصدیقی عن والدہ الشیخ ابی تراب علی صدیقی عن الشیخ محمد عبد القدیر الصدیقی عن الشیخ مولانا الہی بخش عن الشیخ نذیر حسین دہلوی عن شاہ اسحاق پھر اس کی دوسری سند ہے۔ عن سید ہاشم عن شاہ احمد سعید عن شاہ اسحاق عن شاہ عبدالعزیز الدہلوی، پھر اس کی تیسری سند ہے عن ملا عبد الباقی المہاجر المدنی عن مولانا فضل الرحمن مراد آبادی عن شاہ عبدالعزیز الدہلوی عن ابیہ، اور بحر العلوم کے والد سے روایت کرتے ہیں۔ بحر العلوم یہاں پر 4 پشتوں کا ذکر ہے۔ عباس پاشا روایت کرتے ہیں ان کے والد علی پاشا سے، علی پاشا روایت کرتے ہیں ان کے والد بحر العلوم مولانا عبد القدیر صدیقی سے، اور مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حدیث کی ان کے والد شیخ عبد القادر صدیقی سے۔ تو یہ جو سلسلہ حدیث تھا یہ پہلے اپنے گھر والوں کو پڑھایا جاتا تھا، جب فارغ ہو جاتے یعنی صحاح وغیرہ پڑھ لیتے تو گھر سے شروع کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی حیدرآباد میں اللہ کے فضل سے باقی ہے۔ آج بھی ہم کل کی مغرب کے بعد ہم ہمارے شیخ عباس پاشا کے پاس مشکات المصابیح پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں عن الشیخ عبد القادر صدیقی عن شاہ عبد الغنی عن شاہ اسحاق عن شاہ عبدالعزیز دہلوی عن الشیخ احمد شاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی عن شیخ ابی الطاہر محمد ابن ابراہیم الکردی المدنی عن الشیخ ابراہیم الکردی المدنی عن الشیخ احمد خشاشی عن شنابی عن شمس الدین محمد الرملی عن الزین زکریہ عن حافظ ابن حجر یعنی ابن حجر اسقلانی سے، عن ابی الحسن علی ابن ابی الجعد الدمشقی عن ابی العباس الحجار عن انجب ابن ابی السعدات قال اخبرنا ابو زرعہ عن ابی منصور محمد ابن حسن ابن احمد المخومی الخزوینی قال اخبرنا ابو طلحہ القاسم ابن منذر الخطیب
قال حدثنا ابو الحسن علی بن ابراہیم القطان قال اخبرنا مؤلفه ابو عبداللہ محمد بن یزید المعروف ابن ماجہ الخزوینی. یہ صاحب کتاب تک روایت ہو گئی عباس پاشا سے. اب صاحب کتاب ابن ماجہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر ابن شیبہ سے روایت بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں قال حدثنا یزید بن ہارون عن ہشام الدستوائی عن بدیل ابن میسرہ عن عبداللہ ابن عبید ابن عمیر عن عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. یہ حدیث شریف ہے. اس میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. فجاء اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، فاکلہ بلقمتین، اس نے، دیکھیے اب کھانا کتنا تھا، 6 صحابہ کے ساتھ حضور تناول فرما رہے تھے، لیکن یہ دیہاتی ایک گاؤں والا شخص آیا، آ کے اس نے 2 لقموں میں پورا کھانا کھا لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ لو کان قال بسم اللہ، کاش اگر یہ کہتا بسم اللہ تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا، لکفاکم، تم سب کے لیے کافی ہو جاتا. فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، جب تم میں کا کوئی کھانا کھائے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ کہے بسم اللہ. فَإِن نَسِيَ أَن يَقُولَ بسم اللہ، اور اگر کوئی بھول جائے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اگر کوئی بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ تو پھر فی اول ہی، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے کوئی بسم اللہ کہنا بھول جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. وہ یہ کہنا کہ میں کھانا شروع کرنے کے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، یا میں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد. تو اب اس حدیث میں اس کی تشریح یہ ملتی ہے کہ جب وہ شخص آیا تو راوی حدیث کہتے ہیں دوسری روایت میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی پیچھے سے ڈھکل رہا گیا اس کو، یعنی جلدی جلدی آیا، وہ جلدی جلدی آیا، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بچی آئی، جلدی جلدی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی پیچھے سے اس کو ڈھکل رہے. وہ بچی جب ہاتھ بڑھائی تو پھر رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پکڑ لے کے آگے آتا اس میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے ان کا ہاتھ اس لیے پکڑا کہ ایک تو وہ لوگوں نے بسم اللہ نہیں کہی، دوسری بات رسول اللہ نے بتایا صحابہ کو کہ ان کے ساتھ شیطان تھا. شیطان چاہتا تھا کہ اس آدمی کے ذریعے وہ کھانا کھا لے. اس لیے کیا آیا، جب وہ 2 ہی لقمے کھایا، حالانکہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 2 ہی لقمے کھایا، مگر وہ 2 لقمے سارا کھانا اٹھا لے گئے. یعنی 6 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ شیطانی ہاتھ 2 لقموں میں پورا کھانا اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانے کے اختتام پر بسم اللہ کہنا، اگر شروع کرنے سے پہلے بھول گئے تو. اور حکم کیا ہے؟ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا. جی
اور وضو کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہوتا بولتا اب شرعی حکم نہیں لگے گا کہ اس کا وضو نہیں ہوا پھر سے کرنا کیا بولتا، ایسا نہیں ہے. یعنی جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں کہی گویا کہ اس کا وضو پورا مکمل نہیں ہوا، ادھورا رہ گیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی کو پسند ہو کہ شیطان اس کے گھر میں کھانا نہ پا سکے، نہ دوپہر کو آرام میں شریک ہو سکے، اور نہ ہی اس کے گھر میں رات بسر کر سکے، تو اسے چاہیے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کہے اور اپنے کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے. جب گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کیا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹوں سے، بولتا ہے کہ اب اس گھر میں تم کو نہ کھانا ملے گا، نہ رات گزارنے کا موقع ملے گا، اور نہ ہی تم کو یہاں آرام ملے گا. یعنی اب اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے گھر والوں کو سلام کہنا. اور جس گھر میں کوئی نہ ہو اس گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک رہتی ہے. اس لیے خالی گھر میں جب داخل ہو تو حضور پر سلام کرنا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتا، یعنی کھانا شروع نہ کرتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نہ فرماتے. ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر تھے کہ ایک اعرابی دیہاتی آ گیا، جیسے کوئی اسے پیچھے سے ڈھکیل رہا ہو کہ جسے ابھی ڈھکیلا جا رہا ہو، یعنی ڈھکلتے یہاں تک لا لیے اس کو. کہاں تک؟ حضور جہاں پر کھانا کھا رہے ہیں وہاں تک اس کو جلدی آیا، یا ایسا دکھ رہا تھا گرتے پڑتے، جیسا ہم بولتے نہیں کھانے پہ گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں بولتے نہیں، ویسی مثال وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے جیسے اسے ابھی ڈھکیلا جا رہا ہو. وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا، یعنی وہ بھی کھانا چاہ رہا تھا یا کھانے پہ ہاتھ ڈال رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا شیطان اپنے لیے اس کھانے کو حلال جانتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. تو اس شخص سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے شخص تو کھانا کھانے میں جلدی کر دیا، ارے شیطان اس کھانے پہ ہاتھ ڈالتا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. تو اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، رسول اللہ موجود ہیں، 6 صحابہ موجود ہیں، سب کے ساتھ حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو کیا شیطان اگر ہاتھ ڈالے گا تو پورے کھانے پہ اثر کرے گا؟ نہیں کر سکتا. بات کو سمجھنے کی ہے. ان احادیث کو پڑھ کے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری سمجھ بہت اچھی ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی، جب حضور دست مبارک اپنا ڈالے ہیں تو برکت ہی برکت ہے وہاں پہ، اور جب 6 صحابہ بھی موجود ہیں تو ظاہر ہے اللہ کا نام لیے ہوں گے. لیکن یہ شخص جب بغیر اللہ کا نام لیے کہ کھانے پہ ہاتھ ڈالے گا اور جب کھانا ہاتھ میں لے لے گا تو اس کے ہاتھ میں آئے ہوئے کھانے میں برکت نہیں رہے گی. یہ سمجھنا ہے. یہ جب ہاتھ ڈال کے کھانا لیا، ہاتھ ڈالا اس وقت تو برکت تھی، وہ کھانا باعث برکت ہے کیونکہ حضور کا دست مبارک لگ گیا. لیکن جب ہاتھ ڈال کے اس نے بغیر بسم اللہ کہے کہ لیا تو اب جو کھانا ہاتھ میں آیا اس کے لیے وہ باعث برکت نہیں ہے کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں کہی ہے.
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ اس دیہاتی کو لے کر آیا، شیطان اس دیہاتی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے اپنے لیے کھانے کو حلال کر لے۔ تو معلوم ہوا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہوتا ہے، جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور فرما رہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جو لڑکی آئی تھی لڑکی کا بھی ہاتھ پکڑ کے روک دیے حضور نے فرمایا پھر اس نے اس لڑکی کو لے آیا کہ اس کے ذریعے ہی کھانا حلال کر لے، یعنی لوگ مروت کر کے چھوٹے بچے ہیں چھوڑ دینا نہیں ہے، بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا ہے۔ تو پھر میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنے والوں کو آقا فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اے میرے صحابہ تم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اور اس لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، نہیں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ وہ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ بات ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے یعنی کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ غٹ غٹ پانی حلق سے نیچے اترنے کی آواز جیسا آتی، غٹا غٹ جو بولتے ہم، یعنی چاندی کے برتن میں پانی پینا یا چاندی کے برتن سے کوئی مشروب پینا، کولڈ ڈرنک پینا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو غٹا غٹ کر کے اتارتا ہے۔ تو یہاں معلوم کیا ہوا، چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بے شک وہ بندہ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ غٹا غٹ اتارتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ریشم اور دیباج، ریشم کپڑے کی ہی ایک کیٹیگری ہے جس کو دیباج کہا جاتا ہے، نہ پہنا کرو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کھانا اور پینا، اور نہ ہی ان سے بنی ہوئی تھالیوں میں کھایا کرو، چاندی سے بنی ہوئی تھالیوں میں کھایا کرو۔ فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، حضور نے فرمایا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان کفار و مشرکین کے لیے ہیں اور تمہارے لیے یہ سب آخرت میں ہے۔ دنیا میں منع کر دیا گیا، اب یہ جو منع کر دیا گیا جو ہم صبر کر لیے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ ہمارے شیخ عباس پاشا ایسی حدیثیں پڑھاتے وقت سمجھائے کہ چاندی کے برتن میں کھانے سے منع کیا گیا، یہاں تو لوگ چاندی کھلانے پہ تلے ہوئے ہیں، بولے مٹھائی کی مثال دے کے بولے جو مٹھائی پہ چاندی کا ورق آتا، چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا، لوگ تو ایسے ہو گئے چاندی کھلانے تیار ہیں۔ تو کبھی ہم کسی موقعوں پر کتاب کے اختتام پہ کوئی اچھی سویٹ سینٹر سے مٹھائی لے جاتے اور حضرت کو پیش کرتے، فاتحہ کے موقع پہ سب کو تقسیم ہوتی تھی، حضرت کو بھی، تو شوگر کے پیشنٹ تھے حضرت، تو لیتے تو اتنا ہی ٹکڑا تھا مگر وہ ٹکڑا توڑ کے اس پہ سے چاندی ہٹا کے کھاتے تھے، اتنی احتیاط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں نہ پہن سکے گا، جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں پیے آخرت میں نہ پی سکے گا، اور جو دنیا میں
شراب نویشی کرے وہ آخرت میں شراباً طہورا، بریکٹ میں سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے مترجم نے، وہ آخرت میں شراباً طہورا نوش نہ کر سکے گا۔ پھر فرمایا یہ اہل جنت کا لباس، اہل جنت کا پینا اور اہل جنت کے برتن ہیں، یعنی یہ اہل جنت کے برتنہ ہیں، دنیا میں یہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ ہرگز اس کے ساتھ پیے، یعنی بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا، کیونکہ شیطان کھاتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے اور پیتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے، اور تمہیں شیطان کی بہرحال مخالفت کرنا ہے۔ یہ بریکٹ میں مترجم نے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر جو عمل کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کا ہوتا تھا، حضور اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ ان میں اور ہم میں ایک امتیاز پیدا ہو جائے۔ یہ بات تھی، آپ اکثر دیکھیے جیسا محرم کے روزے کے بارے میں ہے، جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دیکھے کہ یہودی 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام سے رہتے تھے، تو پوچھے ان سے تو بولے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے 10 محرم کو نجات دی تھی، وہ شکرانے میں ہم روزہ رہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ فرمائے تو ہم زیادہ حقدار ہیں ہم کہ یہ روزے رہیں۔ پھر حضور فرمائے کہ اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں 9-10 کا روزہ 9 کے ساتھ رہوں گا، یعنی 9 اور 10 رہوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو فرمائے۔ تو اس لیے ہم کو حکم ہے 9-10 یا 10-11 کا رہنا روزہ۔ تو اکثر ایسے موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ حضور نے مخالفت ان کی کرنے کی فرمائی، تو مخالفت کر کے اپنا امتیاز پیدا کرنا ہے۔ ایک زمانے میں دیکھیے آپ، ہمارے جو کرتے پیجامے تھے نا، ہمارے کرتے اور دوسروں کے کرتوں میں ایک فرق ہوتا تھا۔ لوگ کرتا دیکھ کے پہچانتے تھے، ارے یہ فلاں ہے، اور کرتا دیکھ کے پہچانتے تھے کہ یہ کرتا ہمارا ہے۔ مگر آج فیشن ایسا ہم ایڈاپٹ کر لیے کہ ان کے ہمارے کرتے میں فرق نہیں رہا، یعنی ہمارے کرتوں کو ہم چھوڑ دیے۔ میں یہ بولتا ہوں ہمارے کرتے انہوں نے اپنائے، ہمارے کرتوں کی سلائی کا جو انداز ہے وہ ہم چھوڑ دیے، ان کے کرتوں کا جو انداز ہے وہ ہم پہننے لگے۔ یہ ہے بات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیزوں میں پیتے وقت پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، اگر میں برتن میں میل دیکھوں تو کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اسے گرا دو، یعنی جو بھی اس میں ہے گرا دو، کچرا ہے، میل ہے، اس سے انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا۔ آج ہم کتنا احتیاط کرتے، اسی احتیاط کو حضور نے اس وقت بتایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کو پھینک دو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو نکال کر کھائی پی جا سکتی ہے، جیسا مکھی ہے۔ مکھی کے بارے میں حکم ہے، اگر مکھی کسی چیز میں گرتی ہے تو اس کو مکھی کو پورا ڈبا دینا ہے اندر، مکھی کو پورا ڈبا کے مکھی نکال کے پھینک دینا، باقی کا جو کچھ بچتا وہ پاک اور صاف رہتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن یا زہر نہیں رہتا۔ پھر حضور نے فرمایا، مکھی جس بازو سے گرتی ہے، مکھی ایسا نہیں مارتی ڈائف، مکھی ایک پر ڈوبتا پہلے اس کا، اس کے بعد مکھی ڈوبتی، تو جو پر ڈوبتا وہ پر بایاں پر ہوتا۔ تو معلوم ہوا حضور کی حدیث مبارکہ اور شروحات سے مکھی کے بائیں پر میں زہر ہوتا ہے، تو وہ جب ڈوبتی تو اس کے زہر کا اثر اس میں آ جاتا، تو اس کے سیدھے پر میں شفا رہتی۔ تو مکھی کو پوری ڈبا دینا ہے، ڈبا کے نکال کے پھینک دینا ہے، چاہے وہ مکھی دودھ میں گرے یا چائے میں یا کسی بھی چیز میں گری تو مکھی نکال کے پھینک دینا، اس کے بعد پیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ واضح طور پہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے برتن میں پیتے وقت، اگر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، پیتے وقت اگر میل کچیل دیکھو تو وہ اونڈیل دو، یعنی گرا دو۔ اور ارشاد فرمایا، پھر صحابی نے عرض کیا، میں ایک ہی سانس میں پینے سے سیراب نہیں ہوتا،
یعنی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک بار سانس ایک ہی گھونٹ میں پینے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا. تو حضور آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پیالہ اپنے منہ سے الگ کر لو اور سانس لے کر پھر پیو. دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے 3 سانسوں میں پینے کا حکم دیا ہے. 3 سانس میں پانی پینا یا مشروب جو بھی پینے کی چیز ہے اس کو کم سے کم 3 سانس میں یا سنت کے مطابق 3 سانس میں پینا ہے. اب میں بعض دفعہ یہ سمجھاتا ہوں پانی تھوڑا ہے تو کیا کرنا. اب جیسا فل گلاس ہے تو ہو سکتا ہم 3 سانس میں فل گلاس پی لیں گے, لیکن پانی تھوڑا ہے تو اس کو کیا کرنا, تو سنت کی نیت کر کے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا پی لینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں سمجھا رہے ہیں, کچھ پیتے وقت منہ مبارک سے برتن الگ فرما کر 3 بار سانس لیتے تھے. یعنی 3 سانسوں میں آپ پیا کرتے تھے, یہ حضور کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قصعہ تھا, ایک بڑا برتن جس میں بیک وقت کئی آدمی کھانا کھا سکتے تھے. اس کو غرا بھی کہا جاتا ہے. 4 آدمی اس کو اٹھاتے تھے. ایک روز جب چاشت کا وقت ہوا اور حاضرین نے نماز چاشت ادا کر لی تو وہی برتن لایا گیا, یعنی اس میں سرید بنایا گیا تھا. سرید اس کھانا یا اس شے کو کہتے ہیں جس میں گوشت پر شوربہ ڈالا جاتا ہے یا شوربے میں گوشت ڈال دیا جاتا ہے. حاضرین اس برتن کے ارد گرد جمع ہو گئے. پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادگی کو دیکھ کر ایک اعرابی دیہاتی کہنے لگا, یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تواضع پسند بندہ بنایا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تواضع پسند بندہ بنایا. اللہ نے میری فطرت میں تواضع رکھی ہے. اللہ نے مجھ بندے کو ایسے بنایا کہ مجھ میں اللہ نے تواضع رکھی ہے. اس لیے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے نزدیک جو تواضع پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر و مغرور نہیں پیدا فرمایا, میں متکبر اور مغرور نہیں ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد سے کھاؤ اور درمیان کو چھوڑے رکھو, کیونکہ تمہارے لیے درمیان میں برکت فرمائی جاتی ہے. یعنی وہ جو بڑا برتن تھا, جو لوگ مکہ مدینہ گئے ہوں گے, حج پہ دیکھے ہوں گے کہ بعض موقعوں پر ایک بڑا تھالا ہوتا جس کے اطراف 6-8 آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو اس قسم کا گیدرنگ تھی, صحابہ موجود تھے, حضور تواضع کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک روایت میں آتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا, یعنی اس طرح سے بیٹھنا, اس طرح سے بیٹھ کے کھانا. تو اس میں حکمت یہ بتائی گئی کہ پیٹ دبا ہوا رہتا اور تھوڑا کھانے سے بھی پیٹ بھر گئے جیسا محسوس ہوتا. ایسا بیٹھنے سے پیٹ ڈھیلا ہوتا, جتنا کھاتے گئے اتنا آنے کی گنجائش رہتی. پھر حضور نے حکم دیا کہ تم اپنے قریب سے کھاؤ, جوانب سے یعنی کارنر سے. برتن جو بڑا برتن لگن جیسا کہنا چاہیے ہم, اگر لگن کے اطراف سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو کارنر سے کھانا, یعنی اب برتن ہے تو میرے قریب میں یہاں تھا, میں یہاں سے کھانا, بیچ میں سے نہیں کھانا فرمائے. اس لیے کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے. جب سب اکٹھا کھاتے ہیں تو برکت نازل ہوتی ہے اس کھانے پہ.
اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے جو کچھ ہے اس کو مکس اپ کر لیا جائے، اخلاقاً اس کو مکس اپ کر لیا جائے، تاکہ جب جو بھی لے اس کو سب کچھ ملے. نہیں تو لا کے رکھ دیے، ادھر کے حصے میں گوشت ہے، بوٹیاں ہیں، ادھر آلو ہے، یعنی ایسے ایک شخص کی طرف خالی چاول ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جب سب اکٹھا کھا رہے ہیں تو سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. جیسا ہم ولیمہ یا شادی کے ٹیبل پہ جب 8-10 آدمی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب کا خیال کریں. کچھ لوگ اتنے شرمیلے یا کچھ لوگ دوسروں کی حیا کر کے وہ لوگ یوں لینے تک آرا ختم ہو رہا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں پڑھنے کے بعد اثر کیا ہوتا؟ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد جب ہم ڈائننگ کے موقع پر گیٹ ٹوگیدر یا جو بھی ایسے موقع ولیمہ شادی کے ہوتے تو ہم دوسروں کا خیال رکھنے کی سوچ ہماری پیدا ہوتی. وکیل صاحب کے لیے بتا رہا ہوں، یا جو حج پہ گئے تھے یا مکے میں جو رمضان گزارے ہیں، ہماری عادت اتنی سیدھی ہو گئی تھی. ایسے بڑے بڑے دستر لگائے جاتے تھے افطار کے لیے، 50 آدمی 100 آدمی کے، اور وہاں پر ہر آدمی کا ایک حصے کے طور پہ رکھا جاتا تھا. جیسا ایک موز ہے، لبن ہے، کولڈ ڈرنک ہے، کھجور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا تھا انہوں فٹافٹ اپنا کھا لے کے وہ بازو والے کا بھی کھینچ کے اپنے حصے میں ملا لے رہے ہیں. تو ہم یہ احتیاط کرتے تھے، ہمارے لیے ایک آدمی کا بول کے رکھا گیا، یہ بازو کے 2-4 خالی ہوں گے مگر ہم کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالے، اس لیے کہ یہ تعلیمات ہمارے ذہن میں تھے. ایک آدمی کے لیے رکھا گیا تو ہم ایک حصہ جو ہے وہ کھاتے تھے. اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا تھا پیکٹ نکال کے وہ بچاوا پھینکنے میں جاتا بھائی بول کے وہ لوگ اٹھا کے پاکٹوں میں گھر لے جاتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ جو انتظام کرے وہ لوگ اٹھا کے پھر نیکسٹ ڈے کے لیے اس کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزوں کی آج کے دور میں بہت سخت ضرورت ہے. اور جیسا پچھلے ٹائم ہم پڑھے کہ حضور جب تک اپنا دست مبارک آگے نہیں بڑھاتے کھانے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. تو یہاں پہ کچھ آداب ہے میزبان کے اور مہمان کے. میزبان کون؟ جو آنے والوں کو ویلکم کرے، جو دعوت دے کے بلائے انہیں میزبان. مہمان کون؟ جس کو دعوت دی گئی، جو دعوت میں گیا وہ مہمان. تو اب دستر اگر بچھا دیا گیا، سب کچھ رکھ دیا گیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو بغیر میزبان کی اجازت کے کھانا نہیں کھانا. میزبان بولنا شروع کریے بول کے. یا جو صاحب محفل ہوتے، جو ہمارے دسترخوان پر بزرگ ہیں، جو چیف گیسٹ ہیں، وہ اگر وہ شروع کر رہے ہیں تو ان کے بعد ہم شروع کرنا. اب ماحول بعض بچوں کو معلوم نہیں ہونے سے یہ ہو گیا لاگے رکھتے شروع ہو جاتے. اسی لیے دیکھو آپ احکام کہاں تک لے جاتے. ولیمے کی جو دعوت ہوتی نا تو اس کا دائی دولہا ہوتا، اس دعوت میں بلانے والا دولہا ہوتا. تو دولہا جو ہے نوشا، جس کو عربی میں عروس کہتے ہیں، عروس نوشا لوگوں کو ویلکم کرنا کھانے کے لیے. یہ عباس پاشا حدیث پڑھاتے وقت سمجھائے تھے. تو عباس پاشا اپنے بیٹے کو وہاں پہ کھڑا کر دیے تھے ڈائننگ کے پاس، بیٹے آپ ویلکم کرنا لوگوں کو کیونکہ آپ دائی ہیں بول کے. یہ حدیثاں پڑھ کے اس قسم کی پریکٹسز ہوتی تھی. آج نوشا اسٹیج پہ بیٹھ کے مصروف ہے، بلانے سے پہلے بھی لوگ جا کے کھڑے ہو جا رہے ہیں یا بلانے سے پہلے بھی لوگ جا کے ٹیبلوں پہ بیٹھ جا رہے ہیں. ایسا ہوتے ہوتے ماحول بہت ہی خراب ہو گیا. الحمدللہ جب میرا بھی ولیمہ تھا تو میں اسٹیج سے اتر کے میں ہمارے بھائیوں کو تاکید کر دیا تھا، دیکھو ٹیبل ریڈی ہو جائے تو مجھے اشارہ کرنا. فرسٹ ٹیبل ریڈی ہو گیا تو مجھے اشارہ کیا گیا. میں اسٹیج سے اتر کے وہاں انٹرنس کے ٹھہر کے لوگوں کو آواز سے بلایا، آئیے حاضرین کھانا تیار ہے بول کے. تو یہ پریکٹسز کرانا، اس سے سنتیں ادا ہوتی، کھانوں میں خیر و برکت ہوتی. حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کو جسم پر بھی لگاؤ. فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، کیونکہ یہ ایک مبارک شجر سے ہے، ایک بابرکت شجر سے ہے زیتون کا تیل. زیتون کا تیل کھایا بھی جاتا ہے اور جسم کو لگایا بھی جاتا ہے. اب اس میں کئی ورائٹیز بازار میں موجود ہے، کھانے والا الگ، پینے والا الگ. میرے کو 5-6 سال سے شوگر ہے
تو شوگر اکثر بڑی بھی رہتی تھی اور تھوڑا میں موٹا بھی تھا. ایک صاحب میرے کو ایڈوائس کرے آپ زیتون کا تیل کھانے والا یعنی پینے والا زیتون کا تیل روزانہ 3 چمچ رات میں سونے سے پہلے پیا کریے بولے. میں 3 مہینے پیا, اس میں میری چربی چھٹ گئی, شوگر بھی کنٹرول میں ہو گئی تھی اور حاجت سے ایسے اچھے فارغ ہوتا تھا میں, میرے کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا حاجت آئی بول کے. مگر پھر میں چھوڑ دیا کیونکہ میں دبلا ہوتا جا رہا تھا, تو ہر ایک کو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے اس کے. تو پھر 3 مہینے کے بعد میں زیتون پینا چھوڑ دیا. الحمدللہ میرا پیٹ ویٹ نہیں ہے, میں ایک دم اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں. تو کیونکہ یہ بابرکت جھاڑ سے ہے زیتون. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پکے ہوئے گوشت کو, بریکٹ میں صاحب کتاب سمجھا رہے ہیں پکے ہوئے, حضور نے فرمایا گوشت کو چھری سے کاٹ کر مت کھاؤ, یعنی پکے ہوئے گوشت کو پھر چھری سے کاٹ کے مت کھاؤ. جبکہ بریکٹ میں پھر سمجھا رہے ہیں جبکہ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہو, چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے بنا کے پکا دیے, اس کے بعد میں پھر کاٹ کے نہیں کھانے. یہ اس کو کیسا ہم سمجھیں گے؟ کاٹ کے نہیں کھانے سے مراد یہ ہے, آج کل دیکھیے بعض ماحول میں کھانے کے لیے ہاتھ استعمال نہیں کرتے لوگ, ایک چھری کے جیسی رکھا ہوا رہتا, ایک پھر وہ رہتا چمچہ رہتا, ہاتھ سے کھانے کے بجائے جو آئٹم کو ایسے کر کے کھانا ہے اس کو ایسے کر کے کھا رہے ہیں, جس کو کاٹ کے کھانا ہے یوں پکڑ رہے ہیں یوں کاٹ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے حضور نے منع فرمایا, کیونکہ یہ عجمیوں بریکٹ میں سمجھا رہے ہیں خصوصاً نصارہ کا طریقہ ہے, تو یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسے دانتوں کے ساتھ نوچ کر کھاؤ, یعنی اگر کوئی بڑا ٹکڑا ہے تو دانت سے کترو. اب جیسے ہڈی کو گوشت لگا ہوا ہے تو دانت سے اس گوشت کو ہڈی سے نکالو, نوچ کے کھاؤ. یہ اس طرح کھانا زیادہ مزیدار اور ہضم کرنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ, جب انسان کے اندر ہاتھ میں اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے, جب کھانا ہاتھ سے لگ جاتا تو اس میں ڈائجسٹ ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی, وہ کھانا اب وہ ہونے لگتا. ہاتھ لگا ہوا کھانا اب اٹھا کے رکھ دیجئے انہیں سڑ جاتا. ہاتھ سے کھانے میں ہضم ہونے کی زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے بنسبت چمچوں سے کھانے کی. اور نصارہ کا عمل تھا, اس لیے حضور نے اس مخالفت میں جب سنت سکھائی تو سنت یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے میں کھانا ہضم ہونے کی صلاحیت اس کھانے میں بڑھ جاتی جس کھانے کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. اب یہاں پہ پھر بریکٹ میں سمجھا رہے ہیں, یاد رہے کہ اگر پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بڑے بڑے ہوں, جیسا کہ پوری ران کو بھون لیا جائے, تو چھری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں ہے. بڑی ران ہے, کیا اب اتنی بڑی ران آدمی منہ کو لگائیں گا؟ کیا نہیں لگا سکتا. تو اس کو جو ہے کاٹ کر ٹکڑے کر کے کھایا جا سکتا ہے, لیکن جو ٹکڑے پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں اس کو مزید کاٹ کے کھانے سے منع کیا گیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ران کا گوشت کاٹ کر تناول فرمایا تھا. انسانی بات ہے, نیچرل بات ہے, اتنی بڑی ران اگر کوئی منہ میں لے کے لگاتا تو اس کے ہونٹوں پہ ناک پہ سب لگنے کے چانسز رہتے. حضرت وحشی بن حرب حضرت وحشی, جب حضرت وحشی کا نام آتا تو ان کی دلیری بھی یاد آتی اور ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ بھی یاد آتی. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کو شہید کرنے والے یہی تھے, اور یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے ان کی زوجہ ہندہ کے یہ غلام تھے. تو آپسی مخاصمت کی وجہ سے ہندہ نے ان کو کہا تھا کہ تم حمزہ کا قتل کرنا. جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کا مسلح بھی کر دیا گیا تھا, ناک کان کاٹ دیے گئے تھے. کس کے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے.
حضور کے چچا کے، اور آپ کا سینہ چیر کر آپ کا دل اور کلیجی وغیرہ نکال لیا گیا تھا، اور وحشی کلیجی چبائے تھے۔ جب حضور اپنے چچا کے پاس آئے دیکھے تو حضور کو بہت غم ہوا، حضور رونے لگے، اور حضور نے کہا کہ حضرت حمزہ کی بہن کو روک دو، ان کو یہاں تک آنے مت دو، اگر وہ دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ مگر جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت وحشی جب ایمان لانے کے لیے حضور کے پاس آئے تو حضور ایمان ان کے قبول کرنے کے بعد فرمائے کہ اے وحشی دوبارہ میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ اب حضرت وحشی کے دل میں ایک بات تھی کہ میں حضور کو ناراض کرا، جس طرح میں حضور کو ناراض کرا اس طرح ایک کام ایسا کروں گا جس کی وجہ سے حضور خوش ہو جائیں۔ آپ دیکھتے تھے موقع، ایک موقع وہ آیا آپ کی زندگی میں، مسیلمہ کذاب کو مارنے والے حضرت وحشی ہیں۔ مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اس کو مارنے والے حضرت وحشی ہیں۔ تو یہ حضرت وحشی کے بیٹے ان کا نام بھی وحشی ہے۔ اس لیے خاندانی پہچانوں کے لیے دیکھیے پہلے نام ہمارے اپنے سلسلے کے اوپر کے نامہ رکھے جاتے تھے جس سے خاندان کی پہچان ہوتی تھی۔ لوگ دوسرے دیکھ کے پہچان، ارے تم فلاں خاندان فلاں کے بیٹے، بولتے ہاں بولتے تھے۔ آج ہم نامہ ایسے رکھ لے رہے ہیں معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ایک شخص میرے ساتھ تھا، بہار گیا، واپس آیا، بولا باخر بھائی بیٹی ہوئی، میں بولا مبارک، میں نام قرآن میں دیکھ کے رکھا، میں بولا ماشاءاللہ کیا نام رکھے؟ تو غاشیہ رکھا۔ میں بولا ارے میاں غاشیہ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پریشان ہو گیا، پھر میں حضور کی سنت بتایا کہ جو نام خراب ہے ان کو اچھے ناموں سے تبدیل کرنے کا حضور کا حکم ہے۔ میں بولا تم ملال مت کرو، تم رکھے نا غاشیہ، اب ایک اچھا نام رکھو اس کا تاکہ وہ نام بدل دے۔ تو آج کل ہم لوگ نامہ کیسے رکھ لے رہے ہیں؟ اپنے سے قرآن میں دیکھ لے رہے ہیں، نامہ رکھ لے رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لے رہے ہیں، وہ نام ہمارے خاندان سے ملتا ہی نہیں۔ اچھے نام کیا بتائے گئے؟ جو نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے وہ اچھے نام ہیں، اور جو نام اللہ کے نام ہے وہ اچھے نام ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کے نام ہیں، اس کے بعد صحابہ کے نام ہیں، پھر تابعین، طبع تابعین، یا پھر جو ناموار شخصیات اسلام میں ہوئے ہیں ان کے نام ہیں۔ ان کے ناموں کے ساتھ ہمارے اپنے خاندان کے بھی نام ہیں، ہے نا؟ اب جیسا مثال بولتا ہوں، کسی کا نام صدیقی فیملی نیم ہے تو انہوں اچھے نام رکھ لے رہے، عبد القدیر صدیقی، عبد القادر صدیقی، عبد المقتدر صدیقی۔ تو یہ جو صدیقی ہے نا، یہ صدیقی سے، یہ ناموں سے وہ صدیقی بھی پہچانے جاتا۔ اب ایک صاحب کا نام غلام حسین افسر تھا، حسین کے غلام، کتنی بڑی برکت تھی۔ وہ بیٹا نام بدل دیا، غلام نکال دیا، اس کو حیا آئی، شرم آئی، ارے غلام غلام بول رہے لوگ بول کے۔ اور حضور کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اچھے نام رکھا کرو اپنی اولاد کے، اس لیے کہ روز قیامت انہی ناموں سے بلائے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں گھر میں مگر اس سے ہمارے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، یا وہ کھانا جو ہے ہمارے لیے بس نہیں ہو رہا، یا پھر ہم جتنا کما رہے ہیں مہینے بھر میں، کما کے جو لا رہے ہیں وہ بس نہیں ہو رہا۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کھانا مل کر کھاتے ہو یا الگ الگ؟ تو انہوں نے عرض کیا الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ تعالی یبارک لکم فیہ۔ حضور فرمائے کہ تم اکٹھا ہو کر اپنا کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، جس کی وجہ سے تمہارے لیے برکت عطا کی جائے گی۔ تو مل کر کھانے میں برکت ہے۔ اور میں تو بولتا ہوں کہ آج کل آفس، اسکول وغیرہ، بزنس سب الگ الگ ٹائمز کے ہو گئے۔ بچے صبح 7 بجے کھانا ہے، والد ہے آفس جانا ہے، بزنس میں جانا ہے، 10 بجے کھا رہے ہیں، 11 بجے کھا رہے ہیں، تو یہ وقت الگ الگ ہو گیا نا۔ لیکن کوشش کرنا کہ کوئی ایک وقت کا کھانا کم سے کم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اس لیے کہ ہم کو بھی اندازہ ہو کہ ہمارے غیاب میں یا ہماری موجودگی میں
ماں باپ کے لیے کیا بنایا جاتا ہے، بچوں کے لیے کیا بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم ہمارے ہونے کی وجہ سے جو بھی پکا رہے ہیں، نوکر چاکر جو بھی پکا رہے ہیں، کم سے کم انہوں ہمارے ہونے کی وجہ کا لحاظ کر کے ہو سکتا ہے بوڑھے ماں باپ کو گرم گرم دے، یا جو چیز بچوں کے لیے اسپیشل بنائی جا رہی ہے اسی طرح سے کچھ اسپیشل ماں باپ کے لیے بھی بنایا جائے، ورنہ پھر ہم الگ وقت میں کھا رہے ہیں، بچے الگ کھا رہے ہیں، ماں باپ کو الگ مل رہا، کبھی فریج میں رکھا ہوا دے رہے ہیں، نہیں آپ بیمار ہیں بول کے ٹھنڈا دکھ رہا وہ گرم ہچ کرے تھے بول رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے دیکھیے آپ ایک سنت پہ عمل کرنے سے کتنی ساری باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اکٹھا کھانا، حضرت ابو طالب کا یہ عمل تھا، آپ کو کثیر اولاد تھی، آپ کثیر العیال تھے، تو حضور کا انتظار کرتے تھے بچپن میں، جب تک حضور آپ کے ساتھ تھے یا حضرت ابو طالب زندہ تھے حضور کا انتظار کرتے تھے، اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جب حضور آ جاتے تو پھر حضور کے ساتھ کھانا کھلا کے بولتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ اگر میرے پاس 2 بچوں کا بھی کھانا ہو اور آپ آ جاتے ہیں تو وہ کھانا سارے بچوں کے لیے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے قول البدی میں یہ بات حضور کے اسماء مبارکہ کی برکت میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی دسترخوان پہ ایسا شخص ہو جس کا نام محمد ہو تو اس نام محمد کی وجہ سے سارا جو کھانا ہے وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بولے یہ برکتیں ہیں اجتماعی طور پر کھانے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین کافی الثلاثہ، یعنی 2 اگر آدمی کا کھانا ہے تو وہ 3 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور پھر فرمایا 3 افراد کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے۔ جب مل کر کھائیں، مل کر کھا رہے ہیں تو اب مثال کے طور پہ 2 آدمی کا کھانا ہے، دونوں کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا، اگر آپ اس کو شامل کر لے رہے ہیں تو 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ برکت دے گا۔ یہ نہیں سوچ رہے ارے ہم دونوں کا ہی تیسرا کھایا تو ہمارے کو کم پڑتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 کے کھانے میں 3 کے لیے برکت، 3 کے کھانے میں 4 کے لیے برکت ہوتی تھی۔ پہلے ہم ایسی بھی محبت دیکھے ہیں بھائیوں کی، 2 بھائیاں اگر کھا رہے ہیں، کوئی تیسرا پھپھیرا چچیرا تائرا خلیرا کوئی بھائی آ جاتا تو محبتیں ایسی تھی، کھاؤ بولے تو انہیں وہی پلیٹ میں کھاتا تھا، وہی پلیٹ میں اس کے نوالے اس کے چس سے انہیں بھی بیٹھ کے کھانا شروع ہو جاتا، ارے پلیٹ کئی کی پلیٹ لانا، بھائی کی پلیٹ ہے، جھوٹا ہوتا کیا کھانا بول کے، یہ محبتیں تھی، آج وہ ختم ہو گئی۔ نہیں ان کے لیے الگ پلیٹ لا رہے ہیں، پھر ان کو الگ حصے کے طور پہ یوں ڈالے تو وہ کہاں سے برکت رہیں گی۔ اب اس کو آج کے دور میں کیا سمجھا جا رہا ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، یہ پرانا طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر ان طریقوں میں برکت تھی، آج وہ برکتیں ہمیں ہمارے ماحول نے دور کر دیا ان برکتوں سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کھانا بہت پسندیدہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو۔ مطلب ہاتھوں کی کثرت بولے تو لوگ کیا کیا سمجھ لیتے ہیں، یہ ہاتھوں کی کثرت مطلب جلدی جلدی کھا رہے، خوب وہ آدمی 2 نوالے کھا رہا ہے، 4 نوالے کھا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کھانے پہ کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کھانے کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح سے ولیمے کی دعوت کے متعلق آیا کہ جس ولیمہ میں غریب کو نہیں بلایا جاتا وہ ولیمے میں خیر نہیں ہے، بولے خاندان میں ہم لوگ اسٹینڈرڈز دیکھنے لگے، ایک غریب بھائی ہے اس کے کپڑے بھی صحیح نہیں رہتے، انہیں ولیمے میں آ کے ہمارے سے ملا، فوٹو لیا تو کیسا نہیں، اس کو دعوت نہیں، بعد میں بلا لیں گے، نہیں تو بچتا نا ٹفن بھیج دیں گے۔ یہ جو ذہن ہے یہ ذہن خراب ذہن ہے، اس میں ایسے ولیمے کی مذمت کی گئی جس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ حضرت مقداد ابن معدی قریب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا کسی برتن کو نہیں بھرتا، یعنی پیٹ اس کا ایک برتن ہے
جس کو بھرنا چاہتا ہے وہ بری سوچ ہے. یعنی ابن آدم کو اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے. اتنا کافی ہے کہ کمر سیدھی، یعنی وہ چست اور تندرست رہے، اتنا کھانا اس کے لیے کافی ہے. پھر اگر بھوک بہت ہو تو کھاتے وقت اپنے پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رہنے دے. یعنی پیٹ بھر کھا لے رہے، یہاں تک آیا سو اتنا نہیں، اتنا کھاؤ کہ 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 ہوا کا لحاظ رکھ کے کھاؤ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی دیکھیے. حضور دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ جو قوت لا یموت ہو. میں ہمارے بڑوں کو سنا، ہماری جو دادی کو سنا، میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اتنا عطا کر کے زندگی گزر جائے، زندہ رہنے کے لیے اتنا عطا کر کے زندہ رہ سکے. تو یہ ہے قوت لا یموت. کئی موقع ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا وقت پہ نہ آنے یا نہ ہونے کی وجہ. دیکھیے یہاں پر انسانی فطرت کی بات کریں گے ہم. بے شک جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے اگر سکینہ نازل ہوتا، من و سلوہ اگر نازل ہوتا، تو کیا حضور کے لیے نہیں ہو سکتا؟ حضور ایک اشارہ کرتے تو آتا. حضور فرمائے میں نماز میں تھا، ہاتھ بڑھایا تو جنت کا ایک پھل انار میرے ہاتھ میں آ گیا. اگر وہ میں کھاتا، اے صحابہ تم کھاتے، خدا کی قسم وہ صبح قیامت تک ختم نہیں ہوتا. تو کیا حضور کے لیے یہ چیزیں نہیں آتی؟ مگر اس کے باوجود بھی جب کھانا پوچھتے حضور گھر میں تو ام المومنین سے جواب آتا، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. تو حضور فرماتے پھر میں آج روزہ رہ لیتا ہوں. پھر حضور فرماتے کہ میں روزہ رہ لیتا ہوں. تو یہ نفل روزوں کی کثرت تھی. اور اگر کبھی کوئی ام المومنین بول بھیجتے کہ یا رسول اللہ کھانا ہے آپ تشریف لائیے، تو حضور آ کے کھاتے اور پھر فرماتے کہ آج میں روزہ تھا لیکن میں کھانا کھا لے رہا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں 2 دن 3 دن سے مسلسل روزے تھے ہوں گے. تو جب کھانا آ گیا تو اس کو کھا لینے کا حکم ہے. یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 بیمار کی بیمار پرسی کرنا. 3 جنازے کے ساتھ چلنا. 4 دعوت قبول کرنا. اور 5واں چھینک کا جواب دینا. اب یہاں پہ جو ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی فضیلت، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل جا کے بیمار کی بیمار پرسی کرے تھے. تو ایک سنت یہ بھی ہے کہ پیدل جانا. اگر کوئی بیمار قریب ہے تو کوشش کرنا کہ پیدل اس نیت سے جانا کہ یہ سنت ہے. گاڑی تو ہے الحمدللہ، لیکن حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھانا کھایا اور پھر کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس کا معنی ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت و اختیار کے اسے میرا رزق بنایا. یعنی اللہ نے جو کچھ کھلایا ہے وہ نہ میری طاقت ہے نہ وہ میری جستجو کوشش، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنے فضل سے کھلایا. یہ مان کر جو یہ دعا کرتا ہے اس کے لیے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی کھانا کھانے سے پہلے جو گناہ اس سے ہوئے وہ گناہ اس کے لیے بخش دیے جائیں گے. حضرت انس، ہر عمل کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کر دینا اس میں نیکیاں بہت ہیں. جب نیا کپڑا پہنو تو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی کسانی بغیر حول منی ولا قوہ. یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نیا کپڑا پہنایا
جبکہ میری طاقت اور میرا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سیدھی سیدھی بات. تو ہر نئی چیز کو یا ہر اپنے عمل کو اللہ کی طرف رجوع کر دینے سے اس میں اللہ کی رضامندی زیادہ رہتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے یقیناً راضی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اس کی حمد بجا لاتا ہے، اور جب پیتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد ثنا بیان کرتا ہے. کھانے پیتے وقت اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. یہ حدیث کو میں تھوڑی بڑی ہے، وقت کم ہے، پڑھنا میرے لیے آج ضروری ہے موضوع کے لحاظ سے. آپ دھیان دے کے سنیں، میں اس کو کوشش کروں گا جلدی پڑھنے کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک روز ظہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آنے کی آہٹ سنی جو پہلے سے مسجد میں موجود تھے. کچھ لوگوں کے چلنے کا انداز ہوتا جس سے ہم پہچان لیتے، گھر کے بچے بڑے انہوں آ رہے ہیں سو آواز انداز دیکھ کے بولتے ہم ارے فلاں آ رہے ہیں بول کے، یہ پہچان گئے جو پہلے سے موجود تھے حضرت عمر. تو کہا اس وقت سخت گرمی میں کس وجہ سے آپ گھر سے نکلے یا ابا بکر؟ اتنی دھوپ ہے، اتنی سخت گرمی ہے، آپ کس وجہ سے نکلے؟ یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے. یہ ہے بات سمجھنے کی. آپ نے فرمایا بھوک کی شدت گھر سے نکال لائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قسم بخدا میرے باہر آنے کی بھی صرف یہی وجہ ہے. اچھا باہر آئے تو مسجد نبوی میں کہیں کو آئے، وہاں پر حضور سے ملاقات ہوتی، حضور کے چہرے کو دیکھ لیتے صحابہ تو ان کی بھوک پیاس سب کچھ مٹ جاتی تھی. یہ بات ہے. بھوک لگی تو بازار کو جا کے خریدنا تھا نا، کھجور خریدنا تھا، کچھ اور خریدنا تھا. ادھر کیوں آئے؟ ادھر اس لیے آئے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا تو بھوک پیاس سب بھول جاتے. وہ بات تھی. حضرت عمر کہنے لگے قسم بخدا میرے باہر آنے کی بھی یہی وجہ ہے. دونوں حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا اس وقت گھروں سے نکلنے پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ دونوں نے عرض گزار ہوئے اللہ کی قسم مجبوری کوئی نہ تھی سوائے اس سخت بھوک کے جو ہم اپنے پیٹوں میں محسوس کرتے ہیں. مجبوری تو یہ تھی یا رسول اللہ ہم کو بھوک لگ رہی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں بھی صرف اسی وجہ سے باہر آیا. اب دیکھیں یہاں پہ تینوں کی طبیعتوں میں کتنا میل تھا. اگر احد پہ بھی ہیں تو تینوں ہیں، اگر کہیں جا بھی رہے ہیں تو تین ہیں، اور مزار میں آرام بھی فرما رہے ہیں تو تین ہیں. ایک کی جو اندرونی کیفیت ہے دوسروں میں بھی وہی کیفیت ہے، تیسروں میں بھی وہی کیفیت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا. اس لیے حضور اکثر فرماتے تھے انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. اکثر موقعوں پر حضور ایسے نام لیا کرتے تھے. حضور فرمائے چلو اٹھو پھر تینوں نفوس قدسیہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لائے. جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ کھانا ہوتا یا دودھ وہ رسول اللہ کے لیے حفاظت سے رکھا کرتے تھے، اسٹور کر کے رکھتے تھے حضور کے لیے دودھ یا کھانے کی چیز. آج وہ کہیں جلدی میں تھے، کوئی چیز مل نہ سکی تھی، یعنی ان کو جلدی تھی آج نہیں مل سکا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ موجود تھا اپنے اہل خانہ کو کھلا کر کھجوروں کے باغ میں کام کے لیے جا چکے تھے. جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی زوجہ محترمہ باہر نکلی اور عرض کرنے لگی. باہر نکلی سے مراد یہاں پر بغیر حجاب کے نہیں سمجھنا، حضور کے سامنے بھی آتے تھے تو حجاب میں رہتے تھے، یہ باتیں سمجھنے کی. تو کہنے لگی مرحباً بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بمن معہ، مرحبا ویلکم ہے رسول اللہ کے لیے اور جو کچھ ان کے ساتھ آئے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوستوں کا تشریف لانا میرے لیے باعث برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرمایا ابو ایوب کہاں ہیں؟ اپنے باغ میں کام کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ میٹھی آواز سن لی. گھر باغ قریب قریب تھا، گھر میں پوچھے تو ہو سکتا ہے گھر کے پیچھے باغ تھا ہوگا. وہ آواز سن لیے، جلدی جلدی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے
یا نبی اللہ، آپ اور آپ کے دوستوں کا ہمارے ہاں تشریف لانا ہمارے لیے رحمت و برکت کا باعث ہے۔ یا نبی اللہ، ایسے وقت میں شدید گرمی میں تو آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو۔ اب راوی کیا کہتے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ گئے اور کھجور کے درخت کی ایک ڈالی توڑ لائے۔ آپ کا کھجور کا باغ تھا آپ کے گھر کے پیچھے، جس کے ساتھ اس ڈالی میں سوکھے کھجور، کچے کھجور ساتھ لگے ہوئے تھے ڈالی میں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کھجور کے درخت کی ایک ڈالی توڑ لائے، جس کے ساتھ خشک، تر اور کچی کھجوریں تھیں، پکے ہوئے، سوکھے اور کچھ کچے کھجوریں ایک ڈالی میں تھی۔ یا ایسی بڑی ڈالی لائے یا 3 ڈالیاں لائے، سمجھنے والی بات۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے خشک کھجوریں توڑ کر نہیں لائے؟ یعنی اس میں کچی اور پکی ہوئی بھی ہے، سوکھے کھجور لاتے۔ تو جب کہ ساتھ ہی میں آپ کے لیے نہیں لائے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت ابو ایوب نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ پسند کیا کہ آپ خشک، تر اور کچی ہر قسم کی کھجوریں تناول فرمائیں۔ 3 آپشنز۔ جبکہ ساتھ ہی میں نے آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ذبح کرو تو کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ دودھ جانور کب دیتا؟ جب اس کے بچے ہوں۔ تو دودھ والے جانور کو ذبح کر دیں گے تو بچے پیاسے رہ جائیں گے، تو وہ حکم ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے تھے گاؤں میں انڈا دینے والی مرغی کو نہیں کاٹتے تھے مہمان کے واسطے، جو مرغی کھڑک ہو جاتی تھی اس کو کاٹتے تھے۔ یہ چیزیں معلوم تھی تو یہ عمل تھا۔ انہوں نے بھیڑ کا ایک سالہ بچہ ذبح کیا اور بیوی سے فرمایا آٹا گوندو اور روٹیاں تیار کرو، تم روٹیاں بنانا خوب جانتی ہو۔ یعنی بعض عورتیں بعض پکوان میں بہت پرفیکٹ ہوتی ہے، کم ٹائم میں جلدی بنا لیتے، تو ان کو بولے کہ تم تو روٹیاں بہت اچھا بنا لیتی ہے، ادھر سالن تیار کرتے رہو، ادھر روٹیاں بھی ڈالتے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جانور کا نصف حصہ سالن پکایا اور نصف حصے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پکا ہوا گوشت لے کر ایک روٹی پر رکھا اور فرمایا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اتنا پورا پڑھ کے سنانے کی وجہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت، پکا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا اور ایک روٹی پر رکھا اور فرمایا اے ابو ایوب یہ فاطمہ کو پہنچا دو کہ کئی دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ کھانا لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ پھر جب یہ حضرات کھانا کھا چکے اور سیر ہو چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی چشمان رحمت سے آنسو بہہ رہے تھے، آقا کریم نے فرمایا روٹی، گوشت، خشک، تر اور کچی کھجوریں، یعنی تم نے اتنا سب کھلایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب کو یہ بات بڑی سخت محسوس ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسی نعمتیں پاؤ اور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ اور پھر آگے اس کی بات یہ ہے کہ حضور نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا کہ تم میرے پاس آ کے ملنا، تو ذرا وہ مصروف ہو گئے ادھر ادھر، تو حضرت عمر بولے حضور کیا فرما رہے ہیں، سنو آپ کو آ کے ملو بول رہے ہیں۔ تو جب بعد میں آئے تو حضور ان کو ایک کنیز عطا کیے، کنیز عطا کر کے بولے اے ابو ایوب یہ کنیز کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس تھی میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو جب وہ کنیز کو لے کے باہر نکلے تو بولے رسول اللہ نے تاکید کی ہے کہ کنیز کے ساتھ سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، تو اس کنیز کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اور انہوں نے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آج